اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کدو کے فوائد۔ یہ ایک سبزی ہے جو مفید بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، اور ایک قرآنی سبزی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور خداوند عالم سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتا ہے اور ان کو ایک چٹیا میدان میں گرا دیا جاتا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ان کو ایک میدان میں گرا دیا جب کہ وہ مریض تھے، کمزور تھے۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے سبزی اگائی وہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک درخت کو اگایا کہ جو کیا تھا؟ کدو کا تھا۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور خداوند عالم کا خود ذکر کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حتیٰ ایک لفظ، ایک حرف قرآن میں آئے تو اس میں بھی حکمت ہے، اور خداوند عالم نے اس سبزی کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس حالات میں، مشکل حالات میں پیدا کیا، تو اس میں بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو کچھ تو خود قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے، اور کچھ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اسی کے بارے میں کہ کیوں سبزی اگائی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے۔ کہا، فرمایا رسول خدا نے کُلِ الْيَقْطِينَ، کہ کدو کو کھاؤ۔ فَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى شَجَرَةً أَخَفَّ مِنْ هَٰذِهِ لَأَنبَتَهَا، اس کدو کو کھاؤ کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہلکی پھلکی سبزی ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہ اگاتا۔ لَأَنبَتَهَا عَلَىٰ أَخِي یونس، تو برادر یونس کے لیے وہ سبزی اگاتا اگر اتنی ہلکی پھلکی کوئی سبزی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس حالت میں مریض تھے تو ان کو ایسی کوئی سنگین غذا نہیں چاہیے تھی، بلکہ ہلکی پھلکی غذا کہ جو جلدی ہضم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبزی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگائی۔ اس ایک اور جو تجزیہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سخت غصے کی حالت میں تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں تھے، اور یہ کدو، حلوہ کدو بہت مفید ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اعصاب کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبزی اگائی تاکہ وہ اسے استفادہ کریں اور کھائیں اور اپنے اعصاب کو کنٹرول کریں۔ اس طرح بعض والی احادیث میں اس کا جو ایک اور فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دماغ کے لیے اور عقل کے لیے بہت مفید چیز ہے یہ۔ دماغ کی مختلف قسم کی بیماریاں، مثلا پارکنسون ہے، مرگی ہے، اس کے علاوہ دماغ کا چھوٹا ہو جانا ہے، سی پی ہے، اور بچوں کی بیش فعالی ہے، مثلا وہ زیادہ حرکت میں رہتے ہیں، زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ اوٹزم کی بیماری ہے۔ دماغ کی تمام مشکلات اور عقل کی تمام مشکلات کے لیے یہ ایک بہترین سبزی ہے، اس کو پکا کے کھائیں، خاص طور پہ گوشت اور دال کے ساتھ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، اے علی، علیکا بالدبا، آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے نا حلوہ کدو سے استفادہ کریں۔ جب یقطین آتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے، سبز کدو کو بھی شامل ہوتا ہے اور حلوہ کدو کو بھی شامل ہوتا ہے، کدو تمبل کو بھی، سارے جو کدو کی قسم ہے اس کو شامل ہوتا ہے، لیکن دبا زیادہ تر وہی حلوہ کدو کو شامل ہے۔ اور یہ سبز کدو بھی مفید ہے، لیکن یہ جو حلوہ کدو ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ فکل ہو، پس اس کو کھائیں، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَالْعَقْلِ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دماغ کو بھی زیادہ کرتا ہے اور عقل کو بھی زیادہ کرتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ جو اہم فائدہ ہے، بنیادی فائدہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ حلوہ کدو دماغ اور عقل میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو دماغ اور عقل کی وجہ سے آتی ہیں ان کا علاج ہے۔ یہ بھی کافی کی حدیث تھی، اور اس طرح ایک اور کافی کی حدیث میں آگئے یساری نقل کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ الدبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبا کو، حلوہ کدو کو پسند فرماتے تھے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی دبا اور حلوہ کدو تھا۔ اور کیا کہتے تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ نِسَاؤُهُ
اذا طبخنا قدرن یکسرنا، کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ برتن میں کوئی چیز پکائیں تو اس دبا کو، اس کدو کو زیادہ کر دیں. اور دبا سے، میرا دبا سے مراد کیا ہے؟ وہ القر، یعنی وہی حلوہ کدو مراد ہے. یہ بھی کافی کی حدیث ہے کہ باقاعدہ تاکید کرتے تھے ام المومنین کو، ام المومنات کو، کہ کیا کریں کہ آپ جو ہے نا جب کوئی چیز پکا رہی ہوں تو اس وقت کدو کو زیادہ پکائیں، کدو اس میں زیادہ ڈال دیا کریں. اس طرح ایک اور حدیث ہے، یہ تو عقل و دماغ کے لیے تھی، کہ یہ جو ہے نا غمگین دل کا علاج ہے. غمگین جن کا دل ہو، پریشان ہو جو انسان، اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ ان کو خوشحال کرتا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اذا طبختم فاکسروا القرع، جب آپ پکائیں تو اس میں زیادہ کیا ڈالیں؟ کدو ڈالیں. فإنه يسل القلب الحزین، کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ غمگین دل کو شاد کر دیتا ہے، خوشحال کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جس کا علاج ہے بیماری کا، وہ کیا ہے؟ کلنج بیماری ہے، کہ جو آنتوں کے اندر بعض دفعہ سوجن پڑ جاتی ہے، التہاب پڑ جاتا ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس کا یہ علاج ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو جید لوجع القلنج، یہ جو ہے نا کلنج کے درد کے لیے مفید ہے. طب العلماء کی یہ حدیث ہے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ چہرے کو خوبصورت کرتی ہے یہ سبزی، اور چہرے کو نورانی کرتی ہے. فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل الجقتین، کہ آپ کدو کھاؤ، فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَهَا حَسُنَ وَجْهُهُ وَنَظَرَ وَجْهُهُ، کہ جو بھی کدو کھاتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهِيَ طعامی وطعام الانبیاء قبلی، یہ میرا کھانا بھی ہے اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کا کھانا ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل الدبا، کہ کدو کو کھائیں، وَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُحِبُّهُ، اور ہم اہل بیت اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی یہ انبیاء کی سبزی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبزی ہے، اور اہل بیت اطہار کی سبزی ہے، اور اس کو پسند کرتے تھے. اور جو واقعاً اس کے اندر جو راز ہے وہ کیا ہے؟ یہ عقل میں اضافے کا سبب بنتا ہے، دماغ میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور انبیاء کی پسندیدہ سبزی ہے. اور جو جس چیز کو انبیاء پسند کرتے ہیں، اہل بیت پسند کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کی پسند کوئی ذائقے کی بنا پہ نہیں ہوتی ہے بلکہ حکمت کی بنا پہ ہوتی ہے. اس میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چیزوں کو پسند کرتے تھے. اور یہ سبزی جو کدو ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کدو کو دال کے ساتھ کھائے تو جب خداوند عالم کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے، اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تمنائی میں اضافہ ہوتا ہے. محسن کی حدیث ہے. اس طرح کہ رسول خدا ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مریض جو ہمارے ہوتے ہیں اوٹیزم اور اس طرح کے دوسرے جو دماغ کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ہم ایک طرح کی سبزی پکا کے زیادہ تر کھلا سکتے ہیں. وہ کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گوشت والا سالن بنائے تو اس میں زیادہ کدو ڈالے، کیونکہ کدو کیا کرتے ہیں؟ دماغ اور عقل کو زیادہ کرتے ہیں. یعنی ہم جو کھانا بنا کے دے سکتے ہیں، سالن بنا کے دے سکتے ہیں مریضوں کو، دماغی مریضوں کو، یہی گوشت کدو کے ساتھ. یا ایک اور جو پیچھے آیا تھا حدیث میں، کیا جو چاہتے ہیں کہ ان کا دل نرم ہو جائے، دال کدو کے ساتھ. اس طرح اس کے علاوہ جو طب میں اس کے فوائد آئے ہیں، یہ مفید ہے پیاس کے لیے، جس کو پیاس زیادہ لگتی ہو. اس طرح دل کی تقویت کے لیے، کالی کھانسی، بخار، گرمی کی وجہ سے جس کو نیند نہ آتی ہو اس کے لیے مفید ہے. اس کے علاوہ جرکان ہے، اور خونی بواسیر ہے، پیچس، ڈیابیٹ، اور بچے خاص طور پہ جو بیش فعال ہوتے ہیں، زیادہ جن کو تحرک ہوتا ہے، اور نکرس گنٹھیاں کا یہ علاج ہے. استسقا، یعنی بدن کے کسی خاص عضو میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کا یہ علاج ہے. اس کے علاوہ تصلب الشرائین، یعنی رگیں سخت ہو جاتی ہیں، ان کا یہ علاج ہے. موٹاپے کا علاج ہے.
اور خون کی کمی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو گرمی کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ زخم اور جلنے والی جگہ پہ لگائیں تو یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے؟ ملین ہے، اسہال آور ہے، یعنی نرم ملین ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں یہ جو ابھی فقط میں اس کے سبزی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے بیج کے الگ سے فوائد ہیں، اس سے جو تیل نکلتا ہے اس کے الگ سے فوائد ہیں، اس کے جو اوپر جلد ہوتی ہے اس کے الگ سے فوائد ہیں، جو چیزیں پھینک دی جاتی ہیں زیادہ تر۔ تو ان چیزوں کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ہمیں ان طبی چیزوں سے اور خاص طور پہ قرآنی چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، جو پروردگار عالم نے ہمیں نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔